الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے کو جب میں یہاں مسجد میں آیا ہوں جمعہ پڑھانے، تو کار سے اترتی میں نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد اخباری نمائندوں کی سامنے کھڑی تھی. بہرحال میرے پوچھنے پر امیر صاحب نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو امریکہ میں انتہائی دل آزار فلم بنائی گئی ہے، اس پر مسلمانوں میں جو رد عمل ہو رہا ہے، یہ لوگ دیکھنے آئے ہیں کہ احمدیوں کا رد عمل کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں کہیں کہ میں نے خطبہ دینا ہے اس موضوع پہ، وہیں جو بھی احمدی کا رد عمل ہوگا بیان کروں گا. یہ بھی خدا تعالیٰ کے ہی کام ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں میڈیا کو کھینچ کے یہاں لایا، اور پھر میرے دل میں بھی ڈالا کہ اسی موضوع پر کچھ کہوں. پہلے میرا ارادہ کچھ اور کہنے کا تھا، لیکن ایک دن پہلے توجہ اس طرف پھری کہ اسی موضوع پر کچھ کہنا چاہیے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے کرواتا ہے، اور بعد کے حالات نے ثابت بھی کیا کہ اس موضوع پر کہنے میں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل تھی. مختصر وقت میں مختصر باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو بھی کہی گئیں ان کے خلاصے کو یا جو پیغام میں دینا چاہتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا احمدیت کے علاوہ غیروں میں بھی کافی وسیع طور پر پہنچا دیا. بہرحال جمعہ کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلا ہوں تو امیر صاحب نے کہا کہ میڈیا والے 2-3 منٹ آپ سے براہ راست کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں ساری باتیں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا اوپر لوگ کھڑے تھے، کیمرے سے تصویریں بھی لے رہے تھے، ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے، ترجمہ سن بھی رہے تھے. پیغام تو ان کو مل گیا، اور یہ مزید اور کیا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ انہوں نے ان کو اندر بٹھا دیا تھا کمرے میں یہ کہہ کر کے میں آؤں گا، تو اس بات میں بھی میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر اور باتیں بھی کرنی پڑیں تو ہم کریں گے، اور آپ کے مقام کے حوالے سے نیز اسلام کی تعلیم کے حوالے سے اگر اس انٹرویو کی وجہ سے کوئی بہتر پیغام دنیا کو پہنچ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، پھر مل لیتا ہوں. جب میں کمرے میں گیا تو علاوہ اخباری نمائندوں کے ٹی وی چینلز کے نمائندے بھی تھے، جن میں نیوز نائٹ جو یہ BBC کا ایک زیر انتظام ہے، اسی طرح BBC کے نمائندہ، نیوزی لینڈ نیشنل ٹیلی ویژن کا نمائندہ، فرانس کے ٹیلی ویژن کا نمائندہ، اور بہت سارے دوسرے نمائندے شامل تھے. نیوزی لینڈ کا نمائندہ
جو میرے دائیں طرف بیٹھا تھا اس کو پہلے موقع مل گیا. اس نے یہی سوال کیا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. اس کو میں نے بتایا کہ پیغام تو تم سن چکے ہو, ریکارڈنگ سن رہے تھے, خطبہ سن رہے تھے اور ترجمہ بھی سن رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کا بہت بلند مقام ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر مسلمان کے لیے قابل تقلید ہے. مسلمانوں کا رد عمل جو غم و غصے کا ہے وہ ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے, ایک پیدا ہونا چاہیے تھا, گو اس کا اظہار غلط طور پہ ہو رہا ہے بعض جگہ. ہمارے دلوں میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے دنیا دار کی نظر اس تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے دنیا دار کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کس حد تک اور کس طرح ہمیں ان باتوں سے صدمہ پہنچا. ایسی حرکتیں دنیا کا امن برباد کرتی ہیں. نیوزی لینڈ کا یہ نمائندہ تھا, اس کا اس بات پر زور تھا کہ تم نے کہا ہے بڑے سخت الفاظ میں کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے, تو یہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں, تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے. مطلب الفاظ تو یہ نہیں تھے لیکن ٹون سے یہی لگ رہا تھا. اس کو میں نے یہ کہا, بار بار اس سوال کو دہرا رہا تھا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے بارے میں ایسی باتیں کریں, ان کا استہزاء کرنے کی کوشش کریں اور کرتے چلے جائیں اور کسی طرح سمجھانے سے باز نہ آئیں, تو مسخر اور ہنسی کا نشانہ بناتے رہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ایک تقدیر ہے, وہ چلتی ہے اور عذاب بھی آ سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے ایسے لوگوں کو. خیر چپ کر گیا وہ, لیکن لگتا تھا کہ اس بات سے کچھ ڈرا بھی ہوا ہے, کچھ خوفزدہ بھی لگ رہا تھا. اس نے اپنی خبروں میں جو نیوزی لینڈ چینل کو بھیجی, نیشنل ٹیلی ویژن کو, وہاں وہ نشر ہوئی, اور جماعت کے حوالے سے پہلی دفعہ وہاں کے نیشنل ٹیلی ویژن پر کوئی خبر نشر ہوئی. وہاں کی جماعت بھی اس لحاظ سے خوش تھی کہ ہمارا تعارف ہو گیا وہاں. خطبے کے حوالے سے بھی اور میرے انٹرویو کے حوالے سے بھی. خطبے کے انگریزی مترجم کے الفاظ کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے, یہ فقرہ بھی انہوں نے اپنی خبروں میں سنایا, ریکارڈ کیا ہوا تھا. لیکن اس میں یہ شرافت تھی کہ جو بعض دفعہ غیر مسلم نمائندوں میں نہیں ہوتی یا نہیں دکھاتے, کہ اس فقرے کا جو بغیر سیاق و سباق کے منفی رد عمل ہو سکتا تھا, اس کو زائل کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا. بہرحال میرے الفاظ میں مجھے ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے دکھایا, اور یہ بھی دکھا دیا, الفاظ میرے دہرا دیے جو میں خود ہی بول رہا تھا وہاں, کہ ہم شدت پسند مظاہرے اور توڑ پھوڑ پسند نہیں کرتے, اور تم کبھی کسی احمدی کو نہیں دیکھو گے کہ اس قسم کے فساد اور مفسدانہ رد عمل کا حصہ ہوں. خبریں پڑھنے والے نے میرا یہ جواب دکھا کر پھر آگے تبصرہ کیا کہ یہ جماعت مسلمانوں کی ایک اقلیتی جماعت ہے, اور ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کی طرف سے اچھا سلوک نہیں ہوتا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں یہ پیغام جو ان کے خلیفہ نے دیا ہے, اس کی آواز اور پیغام کا احمدی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں. اس نے دوسرے مسلمانوں کو وہاں ان کی فوٹیج بھی دکھائی جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے, مولویوں کو جلوس
دیتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے دکھایا، جلوس نکالتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے دکھایا۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اس ذریعے سے اسلام کا حقیقی پیغام نیوزی لینڈ اور ان کے ملک میں بھی، سیٹلائٹ کے ذریعے سے ارد گرد کے ملکوں میں بھی، اور ان کی ویب سائٹ کے ذریعے سے بہت سے دنیا کے حصوں میں پہنچ گیا۔ اگر ہم کوشش بھی کرتے تو احمدیت کا تعارف اور اسلام کا حقیقی پیغام اس طرح نہ پہنچتا۔ نیوزی لینڈ جماعت کو اب چاہیے کہ اس حوالے سے اسلام اور احمدیت کا تعارف اور پیغام ملک کے ہر حصے میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں انہیں بھی سنا گیا ہوگا، انہیں بھی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان ممالک میں حقیقی تعلیم اسلام کی پہنچانے کے لیے بھرپور پروگرام بنائیں۔ نیوز نائٹ جو یہاں کا چینل ہے، اس کا نمائندہ یہ کہنے لگا کہ میں نے فلم دیکھی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر اتنا زیادہ شور مچایا جائے، اور مسلمان اس طرح رد عمل دکھائیں، اور تم نے بھی، مجھے کہنے لگا، تم نے بھی بڑی تفصیل سے اس پر خطبہ دے دیا اور بعض جگہ بڑے سخت الفاظ میں اس کو رد کیا۔ یہ تو ہلکا سا مذاق تھا، انا للہ۔ یہ تو ان لوگوں کی کہ اخلاقی معیار کی حالت ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پتہ نہیں تم نے کس طرح دیکھا اور تمہارا معیار کیا ہے۔ تم اس مقام کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کی نظر میں ہے، ان کے دل میں ہے، اس محبت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلمان کے دل میں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے فلم تو نہیں دیکھی، لیکن ایک دو باتیں جس دیکھنے والے نے مجھے بتائی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ تم کہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ باتیں سن کر تو میں کبھی فلم دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں، ان کو سن کر ہی خون کھولتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے باپ کو اگر کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، بیہودہ باتیں کہے، تو اس کے متعلق تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ تم دکھاؤ گے رد عمل؟ یہ بتاؤ گے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ایک مسلمان کی نظر میں اس سے بہت بلند ہے، اس تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔ دوبارہ پھر اس نے فلم کے بارے میں بات کرنے لگا، تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تمہارے باپ کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو سنو گے؟ ہاں یا نہ میں جواب تو اس نے نہیں دیا، لیکن بہرحال چپ کر گیا اس بات پہ۔ تو اس نمائندے نے تو شاید اس بارے میں میڈیا میں خبر نہیں دی، لیکن میرے اس فکرے کو کہ تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تو رد عمل دکھاؤ گے، دوسرے میڈیا نے اٹھایا بہت ساری جگہوں پہ، ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہے، بہرحال انٹرنیٹ پر اور بعض اخباروں کی ویب سائٹ پر نے، اور اس طرح ان پر مختلف تبصرہ کرنے والوں نے، اور ایک پاکستانی انگلش اخبار نے خطبے کے حوالے سے، پریس میٹنگ کے حوالے سے جماعت احمدیہ مسلمہ کے موقف کو خوب دنیا پہ ظاہر کیا۔ بعض تبصرے ایسے بھی تھے انٹرنیٹ پہ کہ یہ جو بات کہی ہے، کیونکہ اکثر لکھے اس بات پہ بڑے تعریفی کلمات تھے، اس بعدوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ تو ہر عقل مند انسان یہی بات کرتا ہے، مرزا مسرور احمد نے کون سی ایسی بات کر دی ہے خاص۔ لیکن ایک احمدی نے مجھے لکھا
کہ میں نے سارے تبصرے سنے، ساری خبریں دیکھیں، ساروں کے بیانات دیکھے، علماء کے بھی اور ان کے لیڈروں کے بھی، کسی نے اس طرح بہت باتیں کی ہیں، یہ توجہ نہیں دلائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. تو یہ توجہ بھی صرف جماعت احمدیہ کی طرف سے دلائی گئی ہے افراد جماعت کو، کہ اس کا ایک رد عمل یہ بھی ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. بعض نے یہ بھی لکھا کہ ان لوگوں کو جن کو تم غیر مسلم کہتے ہو، انہوں نے صحیح اسلامی رد عمل دکھایا ہے. تو بہرحال اس کی خوب تشہیر ہوئی ہے. اس طرح دنیا کے سامنے ایک حقیقی مسلمان کا حقیقی رد عمل بھی آ گیا. اسلام کی حقیقی تعلیم جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اس کا بھی دنیا کو پتہ چل گیا. دنیا کو اور عالم اسلام کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ ایک حقیقی مسلمان کا صحیح رد عمل کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی تائید تھی کہ اس طرح کوریج ہوئی، ورنہ اگر اپنی کوشش بھی ہم کرتے تو صحیح اسلامی موقف جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے دنیا کو پتہ نہ چلتا، یا ہم وسیع طور پر دنیا تک نہ پہنچا سکتے. اب اس کو آگے بڑھانا، اس کوریج سے فائدہ اٹھانا ہر جگہ کی جماعت کا اور ہر احمدی کا کام ہے. جہاں تک مرکز کی طرف سے اس بارے میں کوشش کی ہدایت اور طریقہ کار کا سوال ہے، میں نے خطبے کے حوالے سے اس کی اشاعت کی ہدایت تو کر دی ہے. بہرحال یہ ہدایت اور طریق جو بھی دفتروں کی طرف سے پہنچے گا جماعتوں کو اور افراد کو ان کی جماعتوں کی طرف سے، وہ تو ہو سکتا ہے کچھ وقت لے لے، چاہے چند دن ہی لگیں. تمام احمدی جو میری بات سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس موقع سے جو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے، ایک تو جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا، اپنے عمل سے دنیا کے سامنے اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کریں، لیکن ساتھ ہی مرکزی متعلقہ دفتر بھی جیسا کہ میں نے کہا اور جماعتیں بھی فوری توجہ دیتے ہوئے خطبے کا ترجمہ اپنی اپنی زبانوں میں کر کے وسیع طور پر شائع کریں اور پریس کے حوالے سے بھی ذکر کریں اور ہر ذی شعور تک اسلامی موقف کو پہنچائیں. مختصر سا خطبہ تھا، نیز اس میں یہ بھی درج ہو کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حسین پہلوؤں کو دیکھنا ہے تو حقائق اور تاریخ کی روشنی میں تمہیں ہم لٹریچر بھی مہیا کرتے ہیں، کتب بھی مہیا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ جو ہے مختلف جماعتوں کی بھی ہیں، ان کا بھی پتہ دیں، مرکزی ویب سائٹ کا پتہ دیں جس میں یہ لٹریچر موجود ہو. جیسا کہ میں نے کہا اس بارے میں پہلے بھی میں ہدایت دے رہا تھا اور دے چکا ہوں. بعض لوگوں نے اپنے مشورے بھی دیے ہیں کہ اس خطبے کے حوالے سے اور پریس کے ساتھ سوال و جواب کے حوالے سے دنیا میں جو جماعت کے موقف کی تشہیر ہوئی ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی بھرپور اس کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حسین پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے علاقے کی لائبریریوں میں بھی جماعت کی سیرت سے متعلق کتب جن کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے یورپ میں مسلم یا انگلستان میں یا انگریزی بولنے والے ملکوں میں، وہاں رکھوانی چاہیے یہ کتب. نیز اگر کسی طبقے کو مفت بھی مہیا کرنی پڑیں تو کی جا سکتی، خاص طور پر وہ کتب
جیسا کہ میں نے کہا جن کا انگلش ترجمہ ہو چکا ہے یا کسی اور زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، ان کو کثرت سے پھیلایا جائے۔ مثلاً حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو ہے لائف آف محمد انگریزی میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف سیرت النبی کا کچھ حصہ انگلش میں ترجمہ ہو گیا ہے، باقی بھی نصارت تصنیف کو چاہیے کہ جلدی ترجمہ کرا کے شائع کروائیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، لائف آف محمد جو ہے حضرت مسیح ثانی کی کتاب، یہ ایک مختصر سی کتاب ہے جس میں سیرت کے تمام پہلوؤں کو کور کیا گیا مختصر رنگ میں طور پر۔ دیباچہ تفسیر القرآن کا اصل میں یہ ایک حصہ ہے، اس کا کچھ حصہ جس میں تاریخ بھی بیان ہوئی ہے اور سیرت بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ تقریباً کیا سارا ہی کا دیباچے کا حصہ ہے جو سیرت سے اور تاریخ سے متعلقہ ہے، اتنا حصہ جو آن وسلم کی ذات سے متعلق ہے۔ بہرحال اس کو پڑھنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اجاگر ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی اسی پیمانے پر اشاعت ہونی چاہیے۔ وکیل اشاعت اور تصنیف یہ رپورٹ کریں مجھے کہ کس کس زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر سٹاک میں نہیں ہے تو فوری اس کی اشاعت بھی کروائیں۔ میرا خیال ہے جرمن زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہے اور فرینچ میں بھی شاید ہے۔ بہرحال یہ رپورٹ دے دیں اور دنیا کے سامنے ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خوبصورت پہلوؤں کو رکھنا ہے، یہ ہمارا کام ہے اور اس کو ہمیں بہرحال ایک کوشش کر کے سر انجام دینا چاہیے۔ آج یہ کام ایک لگن کے ساتھ صرف جماعت احمدیہ ہی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ہر طرح کے پروگرام کی پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں، سیمینار بھی ہوں، جلسے بھی ہوں، اور غیروں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان میں بلائیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ میرا گزشتہ خطبہ ہر زبان میں ترجمہ کر کے ایک چھوٹے سے پمفلٹ کی صورت میں بنا کر ایک مہم کی صورت میں، جس طرح پہلے امن کے حوالے سے لیفلیٹنگ ہوئی تھی، اس طرح تقسیم کر دیں۔ لیکن اس کام کو زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے، ہفتہ 10 دن کے اندر اندر یہ کام ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ بڑے ممالک میں اس کی اشاعت کا کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور نہ آئیں گے۔ جو رد عمل عمومی طور پر مسلمان دکھا رہے ہیں، اس کو لے کر لگتا ہے کہ لوگ مزید ہمارے دلوں کو زخمی کرنے کے درپے ہیں، اپنی خبیثانہ حرکتوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب 2 دن پہلے اسپین کے کسی اخبار نے بھی یہ خاکے بنائے تھے اور شائع کیے ہیں اور کہا یہ ہے کہ یہ تو مذاق ہے اور یہ مسلمانوں کے رد عمل کا جواب بھی ہے۔ بس ہمیں ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اور کم از کم شرفاء اور پڑھے لکھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ غلط طریق دنیا کا امن برباد کر رہا ہے، بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جس حد تک ممکن ہو ان کے ظالمانہ رویے کی حقیقت سے ہم دنیا کو آگاہ کر سکیں۔ یہاں UK میں اور کامن ویلتھ ملکوں میں کوئین کی ڈائمنڈ جوبلی گزشتہ دنوں منائی گئی تھی۔ اس حوالے سے بھی تقریباً سارا سال ہی شور پڑا رہا ہے اور پڑ رہا ہے یا اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اس طرح توجہ ہے اب بھی۔ ملکہ وکٹوریہ کی جب ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تھی، اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ کیسریہ کے نام سے کتاب لکھ کر ملکہ کو بھجوائی تھی، جس میں جہاں ملکہ کے انصاف پسند حکومت کی تعریف کی تھی، وہاں اسلام کا پیغام بھی پہنچایا تھا اور دنیا میں امن کے
قیام اور مختلف مذاہب کے آپس کے تعلقات اور مذہبی بزرگوں اور انبیاء کی عزت و احترام کی طرف بھی توجہ دلائی تھی، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ امن کے طریق کیا ہونے چاہیے۔ اب جب ملکہ الزبتھ کی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی ہے تو تحفہ کیسریہ کا ترجمہ خوبصورت پرنٹ کر کے اور جلد کے ساتھ اس کو ملکہ کو بھجوایا گیا تھا۔ ملکہ کا جو متعلقہ شعبہ ہے جس کو دی گئی تھی جا کے کتاب تحفے کے طور پر، ساتھ میرا خط بھی تھا، ان کی طرف سے مجھے جواب بھی آیا ہے شکریہ کا، اور یہ بھی کہ ملکہ کی کتابوں کی جو کلیکشن ہے وہاں رکھ دی گئی ہے اور ملکہ اس کو پڑھے گی۔ بہرحال پڑھتی ہے نہیں، لیکن جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی بدامنی کے وہ حالات ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے، بلکہ بعض حالات سے بعض لحاظ سے بڑھ رہے ہیں، اور اسلام پر حملہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ، آپ کا استہزاء، یہ لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس پیغام کی تشہیر کی آج بھی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے امن اور مذہب کے احترام کے حصے کا جو اس میں حصہ ہے، اور پھر اور بھی دیا ہوا ہے کہ کانفرنسیں بھی ہونی چاہیے، منعقد کس طرح ہونی چاہیے، سارے ایسے کر کے ایک پمفلٹ کی شکل میں چھاپ کر یہاں بھی اور دنیا میں بھی تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بھی، اس پر بھی فوری کام ہونا چاہیے۔ یہ 2-3 ورق کا پیغام بنے گا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ورقے بن جائیں گے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انبیاء کا ذکر فرماتے ہوئے یہ مثال دی ہے کہ اگر کسی حکومت کے نام پر کوئی اس کی طرف سے جھوٹا قانون بنا کر پھیلائے اور اپنے آپ کو حکومت کا کرندہ ثابت کرے یا کرنے کی کوشش کرے، تو حکومت کی مشینری حرکت میں آتی ہے اور ایسے شخص یا گروہ کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف غلط باتوں کو منسوب ہونے کو برداشت کرے اور کھلی چھٹی دے دے؟ بس انبیاء بھی جب خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی جماعتیں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ جماعت یا یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوں کا احترام کرنا چاہیے تاکہ دنیا کا امن قائم رہے۔ اس بارے میں ایک حصہ جو آپ نے فرمایا کہ کس طرح امن ہونا چاہیے اور کیا مقام ہوتا ہے انبیاء کا، وہ میں پیش کرتا ہوں اس وقت۔ آپ فرماتے ہیں کہ سو یہی قانون خدا تعالیٰ کی قدیم سنت میں داخل ہے، یعنی وہی قانون کہ اگر حکومت دنیاوی حکومتیں نہیں کرتی برداشت، اپنے کسی ایسی بات کو اپنی طرف منسوب ہونا برداشت نہیں کرتی جو نہیں کہی گئی، تو اللہ تعالیٰ کس طرح برداشت کرے گا؟ فرمایا سو یہی قانون خدا تعالیٰ کی قدیم سنت میں داخل ہے کہ وہ نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے کو مہلت نہیں دیتا، بلکہ ایسا شخص جلد پکڑا جاتا ہے اور اپنی سزا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس قاعدے کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کو سچا سمجھیں جنہوں نے کسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر وہ دعویٰ ان کا جڑ پکڑ گیا اور ان کا مذہب دنیا میں پھیل گیا اور استحکام پکڑ گیا اور ایک عمر پا گیا۔ اور اگر ہم ان کے مذہب کی کتابوں میں غلطیاں پائیں یا اس مذہب کے پابندوں کو بدچلنیوں میں گرفتار مشاہدہ کریں تو یہ ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ سب داغے ملامت ان مذاہب کے بانیوں پر لگا دیں، کیونکہ کتابوں کا محرف ہو جانا ممکن ہے، اجتہادی غلطیوں کا تفسیروں میں داخل ہو جانا ممکن ہے،
لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص کھلا کھلا خدا پر افترا کرے اور کہے کہ میں اس کا نبی ہوں، اور اپنا کلام پیش کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ وہ نہ نبی ہو اور نہ اس کا کلام خدا کا کلام ہو۔ پھر خدا اس کو سچوں کی طرح مہلت دے، یہ سب کچھ ہو اور پھر خدا اس کو سچوں کی طرح مہلت دے اور سچوں کی طرح اس کی قبولیت پھیلائے۔ لہٰذا یہ اصول نہایت صحیح اور نہایت مبارک اور باوجود اس کے صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے کہ ہم ایسے تمام نبیوں کو سچے نبی قرار دیں جن کا مذہب جڑ پکڑ گیا اور عمر پا گیا اور کروڑ ہا لوگ اس مذہب میں آ گئے۔ یہ اصول نہایت نیک اصول ہے، اور اگر اس اصل کی تمام دنیا پابند ہو جائے تو ہزاروں فساد اور توہین مذہب جو مخالف امن عامہ خلائق ہیں اٹھ جائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ کسی مذہب کے پابندوں کو ایک ایسے شخص کا پیرو خیال کرتے ہیں جو ان کی دانست میں دراصل وہ کاذب اور مفتری ہے، تو وہ اس خیال سے بہت سے فتنوں کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور وہ ضرور توہین کے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس نبی کی شان میں نہایت گستاخی کے الفاظ بولتے ہیں، اور اپنے کلمات کو گالیوں کی حد تک پہنچاتے ہیں، اور صلح کاری اور عامہ خلائق کے امن میں فتور ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ خیال ان کا بالکل غلط ہوتا ہے، اور وہ اپنے گستاخانہ اقوال میں خدا کی نظر میں ظالم ہوتے ہیں۔ خدا جو رحیم و کریم ہے وہ ہرگز پسند نہیں کرتا جو ایک جھوٹے کو ناحق کا فروغ دے کر اور اس کے مذہب کی جڑ جما کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالے، اور نہ جائز رکھتا ہے کہ ایک شخص باوجود مفتری اور کذاب ہونے کے دنیا کی نظر میں سچے نبیوں کا ہم پلہ ہو جائے۔ بس یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ وہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑ ہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گو وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے، مگر افسوس کہ ہمارے مخالف ہم سے یہ برتاؤ نہیں کر سکتے، اور خدا کا یہ پاک اور غیر متبدل قانون ان کو یاد نہیں کہ وہ جھوٹے نبی کو وہ برکت اور عزت نہیں دیتا جو سچے کو دیتا ہے، اور جھوٹے نبی کا مذہب جڑ نہیں پکڑتا اور نہ عمر پاتا ہے جیسا کہ سچے کا جڑ پکڑتا اور عمر پاتا ہے۔ بس ایسے عقیدے والے لوگ جو قوموں کے نبیوں کو کاذب قرار دے کر برا کہتے رہتے ہیں، ہمیشہ صلح کاری اور امن کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ قوموں کے بزرگوں کو گالیاں نکالنا اس سے بڑھ کر فتنہ انگیز اور کوئی بات نہیں۔ بسا اوقات انسان مرنا بھی پسند کرتا ہے مگر نہیں چاہتا کہ اس کے پیشوا کو برا کہا جائے۔ اگر ہمیں کسی مذہب کی تعلیم پر اعتراض ہو تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اس مذہب کے نبی کی عزت پر حملہ کریں، اور نہ یہ کہ اس کو برے الفاظ سے یاد کریں، بلکہ چاہیے کہ صرف اس قوم کے موجودہ دستور العمل پر اعتراض کریں، یعنی اگر وہ غلطیاں ہیں اس قوم میں تو اس قوم کے اس غلطیوں پر اعتراض کریں، نہ کہ نبیوں پر۔ فرمایا اور یقین رکھیں کہ وہ نبی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کروڑ ہا انسانوں میں عزت پا گیا اور صد ہا برسوں سے اس کی قبولیت چلی آتی ہے، یہی پختہ دلیل اس کے من جانب اللہ ہونے کی ہے۔ اگر وہ خدا کا مقبول نہ ہوتا تو اس قدر عزت نہ پاتا۔ مفتری کو عزت دینا اور کروڑ ہا بندوں میں اس کے مذہب کو پھیلانا اور زمانہ دراز تک اس کے مفتریانہ مذہب کو محفوظ رکھنا خدا کی عادت نہیں ہے۔ سو جو مذہب دنیا میں پھیل جائے اور جم جائے اور عزت اور عمر پا جائے وہ اپنی اصلیت کی روح سے ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس اگر وہ تعلیم قابل اعتراض ہے تو اس کا سبب یا تو یہ ہوگا، اس کی 3 وجوہات بتائیں آپ نے،
کیوں اگر موجودہ زمانے میں اگر وہ مذہب قابل اعتراض ہوتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہیں۔ فرمایا اس کا سبب یہ ہوگا کہ نمبر 1 اس نبی کی ہدایتوں میں تحریف کی گئی، یعنی جو ہدایات دی تھی نبی نے ان کو بدلا گیا۔ نمبر 2 یہ اور یا یہ سبب ہوگا کہ ان ہدایتوں کی تفسیر کرنے میں غلطی ہو گئی، ان کی تفسیر غلط رنگ میں کی گئی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ہم اعتراض کرنے پر حق پر نہ ہوں، سمجھ ہی نہیں آئی ایک بات کی اور اعتراض کر دیا، جس طرح آج کل اٹھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کر دیتے ہیں، نہ تاریخ پڑھی، نہ واقعات پڑھے، نہ قرآن کی سمجھ آئی۔ فرمایا کہ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض پادری صاحبان اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن شریف کی ان باتوں پر اعتراض کر دیتے ہیں جن کو توریت میں صحیح اور خدا کی تعلیم مان چکے ہیں، سو ایسا اعتراض خود اپنی غلطی یا شتاب کاری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا خلاصہ یہ کہ دنیا کی بھلائی اور امن اور صلح کاری اور تقوی اور خدا ترسی اسی اصول میں ہے کہ ہم ان نبیوں کو ہرگز کاذب قرار نہ دیں جن کی سچائی کی نسبت کروڑ ہا انسانوں کی 100 برسوں سے رائے قائم ہو چکی ہو، اور خدا کی تائیدیں قدیم سے ان کے شامل حال ہوں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک حق کا طالب خواہ وہ ایشیائی ہو یا یورپین ہمارے اس اصول کو پسند کرے گا اور آہ کھینچ کر کہے گا کہ افسوس ہمارا اصول ایسا کیوں نہ ہوا۔ میں اس اصول کو اس غرض سے ملکہ کو لکھتے ہیں کہ ملکہ حضرت ملکہ معظمہ کے اسرہ ہند و انگلستان، اس وقت تو ہندوستان پہ بھی حکومت تھی ملکہ کی، خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امن کو دنیا میں پھیلانے والا صرف یہی ایک اصول ہے جو ہمارا اصول ہے۔ اسلام فخر کر سکتا ہے کہ اس پیارے اور دلکش اصول کو خصوصیت سے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کیا ہمیں روا ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کی کثر شان کریں جو خدا کے فضل نے ایک دنیا کو ان کے تابع دار کر دیا اور 100 برسوں سے بادشاہوں کی گردنیں ان کے آگے جھکتی چلی آئیں؟ کیا ہمیں روا ہے کہ ہم خدا کی نسبت یہ بدظنی کریں کہ وہ جھوٹوں کو سچوں کی شان دے کر اور سچوں کی طرح کروڑ ہا لوگوں کا ان کو پیشوا بنا کر اور ان کے مذہب کو ایک لمبی عمر دے کر اور ان کے مذہب کی تائید میں آسمانی نشان ظاہر کر کے دنیا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اگر خدا ہی ہمیں دھوکہ دے تو پھر ہم راست اور ناراست میں کیوں کر فرق کر سکتے ہیں؟ فرمایا یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ جھوٹے نبی کی شان و شوکت اور قبولیت اور عظمت ایسی پھیلنی نہیں چاہیے جیسا کہ سچے کی، اور جھوٹوں کے منصوبوں میں وہ رونق پیدا نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ سچے کے کاروبار میں پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے سچے کی اول علامت یہی ہے کہ خدا کی دائمی تائیدوں کا سلسلہ اس کے شامل حال ہو اور خدا اس کے مذہب کے پودے کو کروڑ ہا دلوں میں لگا دے اور عمر بخشے۔ بس جس نبی کے مذہب میں ہم یہ علامتیں پاویں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت اور انصاف کے دن کو یاد کر کے ایسے بزرگ پیشوا کی اہانت نہ کریں بلکہ سچی تعظیم اور سچی محبت کریں۔ غرض یہ وہ پہلا اصول ہے جو ہمیں خدا نے سکھلایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم ایک بڑے اخلاقی حصے کے وارث ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی کانفرنسیں ہونی چاہیے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ اپنے مذہب کے بارے میں خوبیاں بھی بیان کریں۔ اور اس وقت تو اسلام اگر دیکھا جائے عملی رنگ میں تو دنیا کا پہلا مذہب ہے، اور تعداد کے لحاظ سے بہرحال دنیا کا دوسرا مذہب بڑا مذہب ہے۔ اس لیے بہرحال دنیا کے دوسرے مذاہب کو مسلمانوں کی عزت کرنی چاہیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو فساد اور بے امنی پیدا ہوگی دنیا میں۔ بس ہم جب دنیا کے مذاہب کا عزت و احترام کرتے ہیں، ان کے بزرگوں اور انبیاء کو خدا تعالیٰ کا فرستادہ سمجھتے ہیں، تو صرف اس خوبصورت تعلیم کی وجہ سے جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ مخالفین اسلام باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، بےہودہ قسم کی تصویریں بھی بناتے ہیں، ہم کسی مذہب کے نبی اور بزرگ کو
جواب میں غلط الفاظ سے نہیں پکارتے یا ان پر استہزاء نہیں کرتے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ امن برباد کرنے والے ہیں۔ پہلے خود یہ لوگ امن برباد کرنے والی حرکتیں کرتے ہیں، جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب جذبات بھڑک جائیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ہیں ہی تشدد پسند، اس لیے ان کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کرو۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ مخالفین اسلام کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ مسلمان ایک ہو کر نہیں رہتے، لیکن بہرحال ہم احمدی مسلمان جن کو خدا تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کے ہاتھ پر جمع کر دیا، ہمارا کام ہے کہ دنیا کو ہدایت کے راستے دکھائیں، امن اور سلامتی کے طریق بتائیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس پیغام کو جو میں نے پڑھا ہے اس کی خوب تشہیر کریں تاکہ دنیا کو حقیقی اسلامی تعلیم کا پتہ چل سکے۔ دنیا داروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے دل میں اور ایک حقیقی مسلمان کے دل میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا اسوہ حسنہ کس قدر خوبصورت ہے، کیا حسن ہے اس میں۔ ایک حقیقی مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق اور محبت ہے، اس کا یہ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار آج سے 1400 سال پہلے صرف حسان بن ثابت نے اپنے اس شعر میں نہیں کیا تھا کہ کنت السواد لناظری فعمی علی الناظر من جاء بعد کا فلجمت فعلیہ کا کنت حاضر، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری آنکھ کی پتلی تھا، آج تیرے مرنے سے میری آنکھ اندھی ہو گئی، اب تیرے مرنے کے بعد کوئی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو تیری موت سے ہی ڈرتا تھا۔ یہ شعر آپ کی وفات پر حسان بن ثابت نے کہا تھا۔ لیکن ہمیں اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عشق و محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، ایک گہری عشق و محبت پیدا کی ہے، ہمارے دل میں اس عشق و محبت کی جوت جگائی ہے۔ آپ ایک جگہ اس عشق و محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں اپنا یہ لمبے جو عربی قصیدہ ہے بڑا لمبا، کہ اس کے کچھ شعر ہیں کہ قوم راؤ کا و امتن کا دخبرت من ذالک البدر الذی اسوانی، کہ ایک قوم نے تجھے دیکھا ہے اور ایک امت نے خبر سنی ہے اس بدر کی جس نے مجھے اپنا عاشق بنایا۔ یبکون من ذکر الجمال ثوابتاً وتعلما من لوط الہجرانی، وہ تیرے حسن کی یاد میں بوجہ عشق کے روتے ہیں اور جدائی کی جلن کے دکھ اٹھانے سے بھی روتے ہیں۔ وَأَرَى الْقُلُوبَ لَدَى الْحَنَاجِرِ قُرْبَةً وَأَرَى الْغُرُوبَ تُسِيلُهَا الْعِنَانِ، اور میں دیکھتا ہوں کہ دل بے قراری سے گلے تک آ گئے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ اس لمبے قصیدے کا آخری شعر یہ ہے، بہت ساروں کو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے یہ قصیدہ، کہ جسمی یطیر و الیک من شوقین علا یا لیتا کانت قوت الطیرانی، کہ میرا جسم تو شوق غالب سے تیری طرف اڑنا چاہتا ہے، اے کاش میرے اندر اڑنے کی طاقت ہوتی۔ بس ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشق و محبت کے سبق سکھائے گئے ہیں، اور یہ دنیا دار کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہلکا پھلکا مذاق ہے۔ جب اخلاق اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اخلاق کے معیار بجائے اونچے جانے کے پستیوں کو چھونے لگیں، تبھی دنیا کے امن بھی برباد ہوتے ہیں۔
لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے مختصر اور بڑی جامع کتاب لائف آف محمد یا دیباچہ تفسیر القرآن کا سیرت والا حصہ ہے، اس کو ہر احمدی کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں سیرت کے قریباً تمام پہلو بیان ہو گئے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری پہلو بیان ہو گئے ہیں، اور پھر اپنے ذوق اور شوق اور علمی قابلیت کے لحاظ سے دوسری سیرت کی کتابیں بھی پڑھیں، اور دنیا کو مختلف طریقوں سے، رابطوں سے، مضامین سے، پمفلٹ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اہم کام اور فریضے کو سر انجام دینے کی ہر احمدی کو توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کو عقل عطا فرمائے کہ وہ اس قسم کے بیہودہ اور ظالمانہ مذاق کرنے والوں یا دشمنیوں کا اظہار کرنے والوں کا ایک عقل مند طبقہ خود رد کرے، تاکہ دنیا بدامنی سے بھی بچ سکے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ سکے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس وقت جمعہ کی نماز کے بعد میں ایک جنازہ پڑھاؤں گا، جنازہ حاضر ہے، آ چکا ہے۔ یہ جنازہ ہے مکرم مولانا نصر اللہ خان ناصر صاحب کا، جو مربی سلسلہ تھے۔ 23 ستمبر کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کو دل کی پرانی تکلیف تھی، ان کی وفات ہوئی ہے۔ 72 سال ان کی عمر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہیں تھے، یو کے میں رہتے تھے آج کل۔ چودھری مہر اللہ دتا صاحب گجرات کے بیٹے تھے۔ ان کے والد صاحب نے 1918 میں اپنے گاؤں سے پیدل سیالکوٹ جا کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مرحوم نصر اللہ خان ناصر صاحب نے 1960 میں زندگی وقف کی، جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخلہ لیا۔ دوران تعلیم آپ نے اپنا پہلا مضمون اس عنوان سے لکھا کہ خلیفہ ہرگز معزول نہیں ہو سکتا، جو الفضل ربوہ میں شائع بھی ہوا۔ آپ کا علمی ذوق کافی تھا، اس کی وجہ سے آپ کو جامعہ کی رسالہ مجلۃ الجامعہ کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا۔ خاص ملکہ حاصل تھا آپ کو مضامین لکھنے کا بھی، جماعتی رسائل میں، اخباروں میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد 1983 تک پاکستان کی مختلف جماعتوں میں بطور مربی سلسلہ خدمات انجام دیتے رہے۔ اصلاح ارشاد مقامی میں بھی خدمت کی توفیق پائی، دفتر میں، مرکز میں۔ 1994 سے 2004 تک مہان نامہ انصار اللہ کے ایڈیٹر رہے۔ اس وجہ سے ان پہ مقدمات بھی قائم ہوئے بہت سارے، جس کی وجہ سے اب وہ پیروی کے لیے ربوہ سے کراچی، سندھ اور ملک کے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا ان مقدمات کی وجہ سے۔ بعض دفعہ بڑی جلدی جلدی تاریخیں ملتی تھیں، لیکن یہ بڑی ہمت سے باوجود بیماری کے اور عمر کے جایا کرتے تھے۔ بڑی بہادری سے انہوں نے ان مقدمات کا سامنا کیا ہے۔ بعض دفعہ عدالتوں میں حالات خراب ہو جاتے تھے، بڑی مایوسی کیفیت ہوتی تھی، بعض دفعہ دشمن بڑا سرگرم ہوتا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور انہوں نے اس سے اپنے جو مقدمات بنے ان میں ہمیشہ پیش ہوتے رہے۔ دارالقضاء میں بطور قاضی کی بھی خدمت انجام دینے کی توفیق ملی ان کو۔ آپ نے ایک کتاب اصحاب صدق و صفا بھی لکھی، جس میں 313 صحابہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ان کی تاریخ تھی کہ ان کے بارے میں تھی، ان کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتب آپ کی تصنیف ہیں۔ انتہائی دعا گو تھے، نیک سادہ، متوکل مزاج، ہمت بلند تھی، جیسا کہ میں نے کہا، دھیمی طبیعت کے مالک تھے اور بڑے باوفا انسان تھے، موسی بھی تھے مرحوم۔ اللہ تعالیٰ ان کو سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور انہیں اپنی رضا کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا، نماز جمعہ کے بعد ان کا نماز جنازہ یہاں حاضر ہے، وہ باہر جا کے ادا کروں گا۔ اب آپ یہیں
صفیں درست کر لیں مسجد کے اندر ہی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.